بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آگے فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی نیک سلوک کیا جائے، یعنی معاشرے میں دیگر جو طبقات پائے جاتے ہیں اس میں جو قرابت دار ہیں وہ بھی، اور جو پڑوسی ہیں ان کا معاملہ، اور جو یتیم و مسکین ان کا معاملہ۔ پڑوسیوں کی بات سورہ نساء کی آیت 36 میں پھر ہمارے سامنے آئے گی۔ تو اس طرح مختلف عنوانات کے ساتھ انسانوں کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں کہ ان کی تمہیں خدمت کرنی یا ان کا حق تمہیں ادا کرنا، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا، نیک برتاؤ کرنا، یہ ذمہ داری ہے۔ اور پھر جو اس کے بعد بات کہی، لوگوں سے بھلی بات کہنا، قولوا للناس حسنا۔ یہ بات جو اس مقام پر آ رہی ہے یہ دوسرے مقامات پر نسبتاً کم آئے گی ہمارے سامنے، یہ چیزیں تو بار بار بتکرار آئیں گی، لیکن یہ بات جس میں کہا گیا کہ لوگوں کے ساتھ بھلے طریقے سے بات کرنا، قولوا للناس حسنا، اس میں دونوں باتیں موجود رہتی ہیں کہ لوگوں سے بھلی بات کی جائے اور لوگوں سے بھلی بات بھلے طریقے سے بھی کی جائے، یعنی بھلی بات بھلے طریقے سے بھی کی جائے، یعنی ایک تو بات ہوتی ہے اور پھر ایک بات کرنے کا انداز ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کی تاکید کی گئی کہ یہ درست ہونی چاہیے۔ اگر انسان اچھی بات غلط طریقے سے کہے گا، برے طریقے سے کہے گا، تو وہ اچھی بات کا اثر بھی ختم ہو جائے گا، اچھی بات کی اہمیت جو ہے کم ہو جائے گی، یہ بات ہوگی۔ اور اگر وہ کوئی ایسی بات جو کسی دوسرے کے لیے تلخ ہو، یعنی کوئی تنقید کی جا رہی ہو کسی پر، کوئی اصلاح کی بات کی جا رہی ہو، اس کی کسی غلطی پر اسے نشاندہی اس کی جا رہی ہو، توجہ دلائی جا رہی ہو، اگر یہ کام بہتر طریقے سے کیا جائے، عمدہ انداز سے کیا جائے، اور اس میں جو ہے یہ جو اخلاق حسنہ کی بات ہو رہی ہے اس کو پیش نظر رکھا جائے، تو وہ بات اس کی تلخی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ بات انسان کے اوپر اثر انداز ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس معاملے میں جو ہدایات دی ہیں، یعنی تبلیغ کے حوالے سے، دعوت کے حوالے سے، پیغام پہنچانے کے حوالے سے، ہر جگہ یہ بات کہی ہے کہ اچھے طریقے سے لوگوں سے بات کی جائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا کہ اللہ کا پیغام لے کر اس کے پاس جائیں، تو وہاں سے کہا کہ قول لین، یعنی نرمی کے ساتھ بات کرنا، ان کے ساتھ میں نرمی سے بات کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ فرعون جیسا شخص جو اللہ کے مقابلے میں خدائی کا دعوے دار بن کر کھڑا ہو گیا تھا اور جس نے اللہ کے بندوں کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، یعنی جو اس وقت کی امت مسلمہ گویا کہیے کہ بننے والی تھی یا کسی درجے میں موجود تھی، اس کے ساتھ یہ معاملہ تھا، لیکن اس کے لیے بھی یہی ہدایت دی گئی کہ نرمی کے ساتھ بات کی جائے۔ تو نرمی کے ساتھ بات کرنا یہ ایک بنیادی وصف ہے جو اہل ایمان کو بتایا گیا کہ ان کی شخصیت میں اس کو موجود ہونا چاہیے۔ نرمی سے بات کرنے کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہوگا کہ آدمی مداہنت برتے، یعنی صحیح بات نہ کہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ صحیح بات نہ کہی جائے، غلط بات جو ہے اس کو برداشت کر لیا جائے، غلط بات کو غلط جو ہو تو اس پر توجہ دلانے کی بات ہے، اور دعوت و تبلیغ کا معاملہ بھی ہے، اصلاح کی دعوت بھی ہے، نہی عن المنکر کا معاملہ بھی ہمارے سامنے رکھا گیا ہے۔ تو یہ تمام کام کیے جائیں گے، لیکن اس میں انداز جو ہے وہ بہتر اختیار کیا جائے گا۔ تو یہ تاکید ہے جو اس موقع پر اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے۔ آگے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، یعنی اس عہد کی جو آخری دو باتیں بتائیں وہ یہ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر دور کے اندر اہل ایمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرض کی گئی، عائد کی گئی، ان کی ذمہ داری بتائی گئی کہ انہیں یہ کام کرنے ہیں۔ فرمایا ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم موردون، لیکن معاملہ کیا ہے کہ تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے، یعنی اللہ نے یہ عہد لے رکھا ہے، لیکن صورتحال کیا رہی کہ تھوڑے آدمی جو ہیں وہ اس عہد پر قائم رہے اور زیادہ آدمی جو ہے وہ اس عہد سے پھر گئے۔ اب اس آئینے میں اگر ذرا ہم اپنی تصویر دیکھیں، یعنی اس امت کا معاملہ دیکھیں، تو جس چیز کو بھی اٹھائیں تو صورتحال یہی ہمارے سامنے آئے گی کہ تھوڑے افراد جو ہیں، یعنی کثیر کے مقابلے میں قلیل افراد جو ہیں وہ ان ہدایات پر عمل کرنے والے ہیں، اور کثیر جو ہیں وہ ان ہدایات کو نظر انداز کرنے والے ہیں۔ نماز کو ہی دیکھ لیں تو بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ نماز پڑھنے والوں کی اکثریت نہیں ہے، نماز پڑھنے والے اقلیت میں ہیں۔ بحیثیت مجموعی دنیا کے اندر جب دیکھیں تو یہ بات ہمارے سامنے ہے، اپنی بستی میں دیکھیں، اپنے ملک میں دیکھیں، اپنے شہر میں دیکھیں، اور یہی حال پھر دیگر ممالک کا بھی ہے کہ یہاں یہ کام کرنے والے بھی ہمیں اقلیت میں ملیں گے، اس لیے کہ نماز تو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں تو یہ بات ہے کہ ہاں زکوٰۃ اس صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہوتی ہے، اور صاحب نصاب ہر مسلمان نہیں ہوا کرتا، تو اس کی بات تو الگ ہے، لیکن نماز تو ہر مسلمان پر فرض ہے، بالغ جو مسلمان ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ کیفیت ہمیں نظر آتی ہے کہ آج اقلیت ہے جو کہ اس کام کو انجام دے رہی ہے۔
باقی چیزوں کا معاملہ بھی اسی اعتبار سے کہ جو حقوق قائم کیے گئے ہیں والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، یتیم و مسکینوں کے ساتھ، ان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے اس اعتبار سے۔ پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، پھر ذرا یاد کرو ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا، یعنی اب اس کی مزید اور بات بتا کے اس کا تتمہ یعنی اس کی تکمیل کی گئی